السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام اور گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام اور خیر آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے ترکی کے حالات کا اور وہاں کے ویکینسی کے لیے جو کوششیں جو اپنے لوگوں کے چل رہے ہیں، تو اسی کی اپڈیٹ دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور جو لوگ رات بھر جو سونے نہیں دیے، جو بڑے فکر مند ہے ترکی کے تعلق سے، اور جو چل رہا ہے ایک جنگ کا ماحول جو بنے ہوا ہے وہاں پر، ترکی کے آس پاس کے جو ممالک ہے، چاہے یونان جو اس کو گریس جو ہے جس کو یونان کہا جاتا ہے، وہ مغربی جتنے بھی ممالک ہیں 5 ممالک ایک ہو چکے ہیں، ایک طیب اردگان تنہا اکیلے ہیں۔ خیر ان سے دشمنی کرنے کی وجہ یہ تو ہے، یہود نصار آپ لوگوں کو پتا ہے، ان کی سوچ ان کی سمجھ یہودیوں سے کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ طیب اردگان نے مسلمانوں کے لیے اور سارے ممالک کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے، ایک شیر کے ویسا مقابلہ کرتے ہوئے سب کے حقوق کے لیے، سب کے انصاف کے لیے ایک آواز بنائی تھی۔ جبکہ ترکی کی تو حال حقیقت آپ کو پتا ہے، یعنی ترکی خود کتنے مشاکل سے دورہ گزرا ہے اور اس کے اوپر خود کتنا ظلم ہوا ہے ایک ٹائم پہ، جبکہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا ان کا 100 سال کا جو ابھی 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ دوبارہ تمہارے طیب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ چنے گئے، الحمدللہ ان کی کامیابی یقینی ہوئی۔ اور اس سے بھی یہ جو ہے تو تقریباً دنیا کے سارے ممالک جو سب کے گلے کی ہڈی جو بنے ہوئے ہیں، جو سب کا کانٹا جو بنے ہوئے ہیں، جس کو کچھ نگل نہیں سک رہے، ان کے لیے تو جو ہے سو ایک بڑی دردمندانہ بات تھی۔ حالانکہ کوشش تو کافی کرے تھے کہ کسی طریقے سے طیب اردگان کو روکا جائے یا ان کو کمزور کیا جائے یا ان کے وہ اقتدار دوبارہ حاصل نہ ہو، ایسے بہت ایسے سازشیں چلے، لیکن رب رکھا رب رکھا رب رکھا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ رب العزت طیب اردگان کے ساتھ ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ کام ہی ایسے انجام دے رہے ہیں جو ساری دنیا، سارے مسلم ممالک ان کو اپنا رہبر چن چکے ہیں۔ اب اس وقت ساری دنیا میں ایک ہی نام چل رہا ہے، ایک ہی ایسا قائد ہمارے اسلام کا، ایک ہی ایسا رہبر نظر آ رہا، وہ ہے رجب طیب اردگان، جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی جو یونان اور یونان کی اڑوس پڑوس جس طریقے سے طیب اردگان کو اور ترکی کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو ذخیرہ جو نکلا ہے سمندر پھاڑ کے، وہ ہیرے جو حراس سے کم نہیں ہے، کیونکہ اتنا ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ، اتنا پٹرول نکلا ہے، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ پہلے سے ہی چلتا تھا خیر یونان کی، ان کی، کیونکہ ان لوگوں کے خلاف اسی لیے ہے وہ، کیونکہ جو ملک میں جہاں پہ کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھو زیادتی کی جاتی ہے تو طیب اردگان برداشت نہیں کرتے۔ خیر آپ لوگوں کو میں کھلا کر دوں، جو کل رات میں جو ان کے ترکی کے اوپر سے جو طیارے گزرنے کی کوشش کرے تھے، یونان ہو یا دوسرے جو 4-5 ممالک جو ہے، تو خیر وہ لوگ فائرنگ کرے لیکن بچ گئے، وہ کسی طریقے سے چلے گئے بچ کے۔ لیکن طیب اردگان کو ایسا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم سارے مل کے ایک ڈرائے تو یہ ڈر جائیں گے، یہ چھوٹا نوالا نہیں ہے، یہ بہت بڑا نوالا ہے رے دیوانوں، یہ حلق میں پھنس جاتا ہے، اس کو نگل نہیں سکتے۔ اور جو دسترخوان تم لوگ بچھائے ہیں نا، وہ دسترخوان تمہارے لیے کفن بنے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ساتھ ہے ان کے، اور ساری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، نمازیں ادا کی جاتی ہے، ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے ترکی کے لیے۔ بات یاد رکھو ظالموں، اور ان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دے رہے ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے سعودیہ کے بھی امیر جو ہے سلمان صاحب، ان کو کیا ہے، پہلے سعودیہ کو ایک اسلامی ملک کے طور پہ اور سب سے بڑا ایک رہبر چنتے تھے، اسلام کی طرف چنا مانا جاتا تھا۔ لیکن جب سے طیب اردگان جو کامیں انجام دیے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مظلوم کے لیے، اب لوگ جو ہے سو سارے مڑ کر سارے ممالک طیب اردگان کو اپنا رہبر مان چکے ہیں، اپنا رہبر چن چکے ہیں۔ ہم مانتے ہیں سعودیہ کو، چلو مانتے اسی لیے سعودیہ کو، وہاں پہ حرم ہے، مدینہ شریف ہے، ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس چیز سے ہم برابر مرے دم تک مانیں گے۔ لیکن یہ بات الگ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے، جو اسلام کے لیے جو سامنے آ کر جو مقابلہ کرتا دشمنوں سے، اس کو تو ہم پہلا مقام دیں گے۔
تو ہماری نظر میں طیب اردگان کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسا رہبر جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے. تو طیب اردگان سے بڑی ہمارے سعودیہ بھی اس وقت وہ یہودیوں کا ساتھ دے رہا، یونان کا جس کی گندی ذہنیت جو ابلیسیں ہیں نا، سعودیہ بھی ان کی سپورٹ میں ہے، ان کے ساتھ جا ٹھہرا ہے. لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا طیب اردگان کو. جب سعودیہ پہ برا وقت آیا تھا، امریکہ جو دھمکیاں دے رہا تھا، وہ ٹائم پہ سب سے آگے آ کے سعودیہ کا دفاع کرنے والے طیب اردگان ہے. اب ترکی کے ساتھ کویت کھلے الفاظوں میں بول دیا میں ترکی کے ساتھ ہوں، میں انصاف کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں. جیسا کویت نے حامی بھری طیب اردگان کے ساتھ رہنے کی، قطر نے بھی اعلان کر دیا، عمان نے بھی اعلان کر دیا. اب رہی بات بحرین، تو خیر یہ ماموں بھانجے ہے تو ان کا تو چلتا ہے، جو ماموں بولے وہ بھانجے کو سننا ہے، جو بھانجا بولا وہ ماموں کو سننا ہے. محبت زیادہ ہے، اس لیے یہ 2-3 سے فرق نہیں پڑتا. اور طیب اردگان نے آج صبح پریس کانفرنس میں کھلے الفاظوں میں بول چکے ہیں گریس کو، دیکھ میں امن چاہتا ہوں، اگرچہ تو جو ترچھی آنکھ سے جو دیکھ رہا، جو میلی آنکھ سے دیکھ رہا، وہ تیرے دیدے نکال دیے جائیں گے، تیرے دیدے نکال لیے جائیں گے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ صاف بتا دوں میں، جو اس وقت جو لوگ جو ڈر کے میرے کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، جس کے وزٹ جا چکے ہیں، جس کو مل چکے ہیں ہم کیسا ہے، وہاں پہ جنگ کا ماحول بنے ہوا ہے، یہ بابا اگرچہ تم کو موت ہے تو گھر بیٹھے موت ہوگی، یہ بات یاد رکھنا. اور موت سے کبھی نہیں ڈرنا. موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے. جب آنی ہے وہ آتی، جو حال میں آنا ہے وہ حال میں آتی. نہ تم پلٹا سکتے، نہ تم جھٹلا سکتے اس چیز کو، پہلی بات. اور آپ لوگوں کی کو یہ بتا دوں، صاف کر دوں میں، آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسی بات تو خیر اب جنگ کا ماحول بنے ہوا ہے، ایک دوسرے آمنے سامنے سے ڈکار لے رہے، ایسے کئیوں مرتبہ ڈکار لیے. اور صاف الفاظوں میں جنوبی کوریا کا جو کیا ہے وہ ڈنگ جون 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 جو ہے، انہیں بھی کھلے الفاظوں میں بول دیا اگرچہ ترکی کی طرف غلط نظر سے دیکھیں گے تو اس کا جواب میں دوں گا، چاہے یہ گریس کے ساتھ کتنے ممالک بھی رہو، میں حق اور انصاف کے ساتھ ہوں اور سچ کے ساتھ ہوں، اور میں ترکی کے ساتھ ہوں. یہ کہنا تھا جنوب کوریا جو گلے کی ہڈی بنے ہوا رہتا امریکہ کی. دوسرے کل ٹیلی فون کر کے ایران کے صدر سے بات کی طیب اردگان نے، اور انہوں نے بھی کھلے الفاظوں میں بول دیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے کئیوں ممالک ہیں جو بغیر مدد مانگے کے سامنے آ چکے ہیں. اگرچہ یہ ہو گیا، اگرچہ ویسی کوئی جنگ ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کروڑ مرتبہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم، ویسا ماحول پیدا ہو گیا تو یونان تباہ و برباد ہو جائے گا. ترکی کو فرق نہیں پڑے گا. ترکی کو بھائی یہ لوگوں کو جلن جب سے چالو ہو گئی، یہ ممالک کو جس طریقے سے طیب اردگان ایک ایسے مقام پہ اللہ رب العزت ان کو پہنچا چکے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں طیب اردگان بس چکے ہیں. ہر مسلمان طیب اردگان کو چاہتا، ان سے محبت کرتا، ان کے حق میں دعا کرتا. وہی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو سمندر پھاڑ کے ذخیرہ نکلا. ایسا یہ ہضم نہیں ہوئی یہ بات. یہ لوگ یہ حیبت میں آ گئے، چاہے یہود ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو اپنے آپ کو سب کا باپ جو کہلانا چاہتے نا، تو ان کو جلن حسد یہ بات کی ہے. اب یہ ذخیرہ نکلنے کے بعد تو جو ہے جو ترکی اور آگے نکل جائے گا. لیکن ترکی کا اتحاد دیکھو 150-200 سال پرانا، کیا لکھا تھا سنہری حروفوں میں، آج بھی تاریخ گواہ ہے. اور جو 100 سال کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ بھی اب 2023 میں ختم ہونے والا ہے. ترکی ہر مسلمان کا مسیحا بنے گا، رہبر بنے گا، جیسا اب بنے ہوا ہے اس سے زیادہ بنے گا. ہر مسلمان کو مدد پہنچائے گا، ہر مسلمان کی مدد کرے گا. یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہمارے دلیں کہتے ہیں. تو جو لوگوں کے ویزے جو نکل چکے ہیں صاحب، بمبئی سے، دلی سے، آپ شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن کلکتہ سے جو ہے سو آپ لوگوں کا اوپن کیا جا رہا. صبر کرو، لیکن ابھی جس کو مل چکے ہیں اس میں 90 ڈیز کا ٹائم ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہمارے دوسروں کے جو نہیں نکلے بھی، جو ویٹنگ لسٹ میں ہے، آپ لوگوں کو بھی نکل جاتے. اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سوچو کرو مت ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. اب ترکی پہ کوئی آ کے وار کرنے والے کچھ بھی نہیں ہوتا. ترکی ہے وہ گھس کے نکل جاتا. بعض چیزیں ایسے رہتے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے.
ارتقال غازی جو سیریل دیکھیے آپ نے، جو ساری دنیا میں ایک مشہور ہوا، ایک نام کمایا، ایک عزت، ایک ترکی کا بھی نام روشن کیا، جو ارتقال غازی جو دیکھے نا، وہ ارتقال غازی کی ہسٹری ہے، وہ ترکی کسی سے ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے کوئی ڈرتے گھبراتے نہیں، اس لیے آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جنگ کا ماحول ضرور بنا ہے، آپ کی ان باتوں سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن جنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ سے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ کسی طریقے سے یہ مسئلوں کو حل کر دے، لیکن طیب اردگان ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہی بات اگرچہ یہ لوگ محبت سے جو مانگتے تھے، ہمیشہ وہ محبت سے مانگتے تو سوچا جاتا تھا، کھلے الفاظوں میں بول دیے انہوں، آج جو پریس کانفرنس کرے یہ بتا دیے انہوں ترکی عوام کو ہر طریقے سے تم لوگ تیار ہے یا نہیں ہے، تو وہاں کے چھوٹے معصوم بچے جو تھوڑا سا جو شعور بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی جھنڈا لے کے سامنے آ گئے، عورتیں بھی جھنڈے لے کے سامنے آ گئے، وہاں پہ ایک ہی گونج سنائی دے رہی تھی، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ان کی زبان میں۔ میں آپ لوگوں کو وہ زبان میں بولا اگرچہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک ہی گونج سنائی دے رہی۔ طیب اردگان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے کہ جو ہے سو یہ کنٹری کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے میرے جسم کا خطرہ خون بھی نچھاور کرنا پڑا تو میں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، نہ میں میری آل کی سوچتا، نہ میری اولاد کی سوچتا، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے میری آل اولاد کو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم لوگوں کے سپورٹ، تم لوگوں کا ساتھ چاہیے میرے کو۔ آج یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ آج جو غداری کا رول جو ادا کر رہے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ کبھی بخشوں گا میں، نہ اللہ ان کو معاف کرے گا، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ ویکینسی اپڈیٹ بھی دے دیا اور وہاں کے حالات کے بارے میں بھی بتا دیا، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ٹھہرتے رہتے، ایسے جوایاں لیتے رہتے، ایسے انگڑایاں لیتے رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر مت کرو۔ یا اللہ دبا کے اپنے دوست احباب کو بھیج دو، ٹیلی فون مت کرو واٹس ایپ پہ، اور واٹس ایپ پہ جو بھیجے ہیں پاسپورٹ کاپی ہو یا جو بھی ڈیٹیل ہو وہ سارے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، اور فیک آئیڈیوں پہ جو ابو فضل کے ہزاروں کی تعداد میں بنا لیے ہوئے لوگ، اس کے اوپر مت بھیجو۔ AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ بھیجو، وہ اس پہ کام ہوگا۔ آپ دوسروں پہ بھیج کے اگرچہ انتظار کریں گے، جیسا واٹس ایپ پہ بھیج دے کے آپ انتظار کریں گے، وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ یا اللہ السلام علیکم۔